جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند کی مجلس تعلیمی نے دارالعلوم کے کیمپس میں زیر تعلیم طلبہ کے نصاب سے الگ خارجی تعلیم، انگلش، کمپیوٹر وغیرہ سیکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ بلا شبہ شرعی، اخلاقی اور قانونی طور پر درست فیصلہ ہے۔ دارالعلوم اپنی تمام تر سہولیات و انتظامات اپنے متعین نصاب تعلیم کے لیے بروئے کار لاتا ہے اور طلبہ بھی اس کو پڑھنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں، مگر طلبہ دارالعلوم میں داخل ہو کر غیر درسی تعلیم میں لگ جاتے ہیں اور بدترین خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، جس پر پابندی لگنی ضروری تھی، جو کہ لگا دی گئی۔ مگر سوشل میڈیا پر جس طرح سے لوگوں اس فیصلے پر رد عمل دیا ہے وہ سراسر غلط ہیں، بدنیتی پر مبنی ہے۔ ہر ادارے کو آزادانہ طور پر اپنے اندرونی معاملات ترتیب دینے کا مکمل حق ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی انسان یا ادارے پر اپنی مرضی تھوپے۔ ناظرین، مولانا شبلی نعمانی نے ہندوؤں کی پاٹھ شالاؤں یعنی کہ گروکل کے نصاب کے بارے میں لکھا ہے کہ خود ہماری ہمسایہ قوموں کا کیا حال ہے۔ آریہ انگریزی تعلیم میں اس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں کہ مسلمان ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچتے، تاہم وہ گروکل بھی قائم کر رہے ہیں جو سنسکرت کی تعلیم کے لیے مخصوص ہیں اور جس کا مقصد صرف اپنے مذہب اور اپنے لٹریچر کی اشاعت ہے۔ اس گروکل میں جو لڑکے داخل ہوتے ہیں ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام وہ نہیں کریں گے۔ 24 سال کی عمر تک ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو نہایت سادی اور خشک غذا دی جاتی ہے، سونے کو لکڑی کا تختہ ملتا ہے، اپنے ہاتھ سے سب کام کرنا پڑتا ہے۔ اس جفاکشی اور دنیا سے بے تعلقی کے ساتھ 300 دولت مندوں نے اپنے بچے اس میں بھیج دیے اور 24 ماہوار ایک بچے کا خرچ بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، دارالعلوم سمیت تمام مدارس اسلامیہ کی حیثیت مسلمانوں کے مذہبی ادارے کی ہے۔ جس طرح دیگر اقوام کو اپنے مذہبی ادارے آزادانہ طور پر چلانے کا قانونی حق ہے، بعین ہی اسی طرح مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ اور ہم ہرگز کسی کو بھی اس حق پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کی ہیئت حاکمہ سمیت تمام مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے کہ آخر مدارس اسلامیہ کے طلبہ کیوں غیر درسی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں ہمارا تعلیمی نظام تو ناقص نہیں ہے؟ کہیں ہمارا یہ روایتی سسٹم طلبہ عزیز کے مستقبل کو برباد تو نہیں کر رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام سوالات طلبہ کے ذہنوں میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ ان سوالات ہی کی وجہ سے دائیں بائیں ہوتے جا رہے ہیں، اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران نے مذکورہ سوالات حل کرنے کی طرف اب تک کے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ ناظرین، اگر صورتحال پر غور کریں تو طلبہ کی موجودہ خیانت کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو مدارس اسلامیہ سے فارغ، ممتاز اور اعلیٰ نمبرات کا حامل طالب علم روزی روٹی کمانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، جبکہ ایک کمتر درجے کا طالب علم چاپلوسی، خفیہ بردارانہ یا محتمم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ادارے کا محتمم بن کر اس ممتاز طالب علم پر سوار ہو جاتا ہے، تو ایک ذہین اور دوربین طالب علم اس ناانصافی پر کیسے قانع ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مدارس اسلامیہ کے فارغ طلبہ کے لیے ممکنہ طور پر 3 ہی میدان عمل ہیں: مساجد کی امامت ہو، وحدہ لا شریک محتمموں کے مدارس، یا پھر 25 گز کے نئے مدرسے کا قیام۔ تینوں ہی میدان کی حقیقت اور محدودیت دانشوران قوم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی حد کتنی ہے۔ اور دوسری طرف بہت سے طلبہ کمپیوٹر وغیرہ سیکھ کر ملک و بیرون ملک میں اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ ہی سوچیں کہ طالب علم کس طرف جائے گا۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ میں طلبہ کو بہت آسانی سے علم طب، اردو ٹیچر، اردو عربی مترجم وغیرہ کی تیاری کرائی جا سکتی ہے، جس سے مدارس اسلامیہ کے طلبہ کی معاشی خوشحالی کا کچھ تو مداوع ہو ہی سکتا ہے، مگر اس طرف سے بھی مجرمانہ غفلت دیکھنے میں آتی ہے۔
طلبہ اس خلا کو خود ہی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ مذکورہ خیانت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ میں جو موضوعات پڑھائے جاتے ہیں ان کی تشریح و توضیح متعین سی ہیں، 100 سال پہلے بھی وہی تھیں اور 100 سال بعد بھی وہی رہے گی۔ نئے مسائل کے تعلق سے اجتہاد کا حق تو ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا، تو اس صورتحال میں طالب علم اگر حدیث و تفسیر کا کوئی 1 گھنٹہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ لیں تو بقیہ کتابیں از خود حل ہو سکتی ہیں، کیونکہ متعین سی بحثیں ہیں، متعین سے مسائل اور دلائل اور طرز استدلال ہیں۔ تو اب کند ذہن یعنی کہ کم ذہن والا طالب علم تو حصول برکت کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے بقیہ گھنٹوں میں بیٹھا رہتا ہے، مگر ایک ذہین طالب علم کسی طور پر بھی وقت کا ضیاع نہیں کر سکتا، اور پھر وہ غیر درسی علوم سیکھنے کی طرف دوڑے گا اور اپنے وقت کو کام میں ہی لائے گا۔ افسوس کریں یا تعجب آپ کا حق ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند میں 3 سال پڑھا، اس کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر سیکھنے میں گزرتا اور ماشاءاللہ کمپیوٹر کا وہ بہترین استاد بھی بن گیا۔ دارالعلوم کے مروجہ نصاب تعلیم کو اس قدر آسان سمجھتا تھا کہ بغیر پڑھے بھی کتاب کا تکرار کرا دیتا تھا۔ دورے کے سال میں پورے سال درسگاہ نہیں گئے، حتیٰ کہ دارالعلوم کے ہر دل عزیز شیخ الحدیث استاذ مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل سے بھی وہ ناواقف تھا، مگر امتحان میں کامیاب ہوا اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ قرآن و حدیث اور نصاب میں شامل کتابوں کی عربی اردو میں بے شمار شرحیں آ چکی ہیں۔ اب تو طالب علم کو 3 سال تک کے عربی زبان و ادب اور عقائد وغیرہ سکھا کر بقیہ 2 سالوں میں حدیث و تفسیر کی کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کرا دینا چاہیے، اور 5 سال میں طالب علم کو مولانا بنا کر فارغ کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد مختلف علوم کے لیے تخصصات کی درجہ بندی کر دینی چاہیے، اور اسی طرح اس کے علاوہ بہت سارے طریقے کار ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے پیش کی، جس کے مضمون نگار لکھتے ہیں مولانا توصیف القاسمی مونواسی۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔